سنیوں کا تارا ایک پگ رضا ہمارا ایک پگ رضا ہمارا ایک پگ رضا ہمارا ایک پگ رضا ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وسيدنا وسيدنا ومولانا محمد المحمد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. مسجد جس نعت کی فرمائش کی گئی ہے وہ کافی طویل ہے اور اتفاق سے آواز بھی کافی گرفتہ ہے، لہٰذا یہ نعت پھر کسی اور موقع پر سناؤں گا. جیسا کی نعت سنی ہے درود صلی اللہ علیہ وسلم. نہاں جس دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے، نہاں جس دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے، وہ خلوت خانہ مولا ہے، وہ دل رشک جنت ہے، وہ خلوت خانہ مولا ہے، وہ دل رشک جنت ہے. نہاں جس دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے، وہ خلوت خانہ مولا ہے، وہ دل رشک جنت ہے. خلائق پر ہوئی روشن نظر سے یہ حقیقت ہے، خلائق پر ہوئی روشن نظر سے یہ حقیقت ہے. دو عالم میں تمہاری سلطنت ہے، بادشاہت ہے. دو عالم میں تمہاری سلطنت ہے، بادشاہت ہے. خدا نے یاد فرمائی قسم خاک کف پاکی، خدا نے یاد فرمائی قسم خاک کف پاکی. ہوا معلوم پیبا کو دو عالم پر فضیلت ہے، ہوا معلوم پیبا کو دو عالم پر فضیلت ہے. سوائے میرے آقا کے سبھی کے رشتے ہیں فانی، سوائے میرے آقا کے سبھی کے رشتے ہیں فانی. وہ
قسمت کا سکندر ہے جسے آقا سے نسبت ہے. سوائے میرے آقا کے سبھی کے چہرے فانی، وہ قسمت کا سکندر ہے جسے آقا سے نسبت ہے. یہی کہتی ہے ہندو سے نگاہ مست ساقی کی، یہی کہتی ہے ہندو سے نگاہ مست ساقی کی. درے میں خانہ وائے میں کیسوں کی عام دعوت ہے. درے میں خانہ وائے میں کیسوں کی عام دعوت ہے. ہمیشہ ہے دنا میں مرنے والے تیرا کیا کہنا، ہمیشہ ہے دنا میں مرنے والے تیرا کیا کہنا. تجھے لا یحزنوں کی تیرے مولا سے بشارت ہے. تجھے لا یحزنوں کی تیرے مولا سے بشارت ہے. اٹھے شور مبارک بعد ان سے جا ملا اختر. اٹھے شور مبارک بعد ان سے جا ملا اختر. ہمیں جانا میں کس درجہ حسین انجام فرقت ہے. ہمیں جانا میں کس درجہ حسین انجام میں فرقت ہے. ارشاد باری ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ مستقبل کا آئندہ زمانے کا کوئی خوف ہے اور نہ ماضی کا ان کو کوئی غم. خوف اس فکر کو کہتے ہیں جو مستقبل سے متعلق ہوا کرتی ہے. اس اندیشے کا نام خوف ہے اور قیام میں اس اندیشے کو خوف کہا جاتا ہے کہ وہ اندیشہ آئندہ زمانے سے متعلق ہو. حزن اس رنج و ملال کو کہتے ہیں جو رنج و ملال گزشتہ زمانے کے حادثات پر آدمی کو ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ اولیاء کرام کو، اللہ کے اولیاء کو کل قیامت کے دن نہ آئندہ کا کوئی کھٹکا ہوگا، آئندہ کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا ان کو، اور ماضی میں دنیا میں جو تکالیف انہوں نے اٹھائی ہے راہ خدا میں ان کا کوئی غم، ان کا کوئی رنج و ملال ان کے خاطر اقدس پر نہ ہوگا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا کہ الا آگاہ ہو جاؤ. پھر فرمایا ان بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ پر، اللہ کے ولیوں پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور کسی قسم کا ان کو رنج و ملال نہ ہوگا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ بتایا کہ اولیاء کرام اللہ کے وہ بندے ہیں، وہ مقرب بندے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے حزن و ملال سے پاک کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا ماضی کا اندیشہ نہ ہوگا. تو بات تو صرف اتنی سی کہنی ہے، لیکن وہ بات کس قدر اہتمام کے ساتھ کہی جا رہی ہے
تنبیہ در تنبیہ، تاکید در تاکید وہ بات فرمائی جا رہی ہے۔ تو ذرا یہ غور کیجئے کہ تنبیہ کی ضرورت کب ہوا کرتی ہے، کسی کلام میں تاکید کی ضرورت کب ہوا کرتی ہے۔ ہم کوئی کلام کہیں زور دے کر کے یہ کب کہتے ہیں، ہم اس وقت کہتے ہیں جب مخاطب کو شک ہوا کرتا ہے۔ جب مخاطب کو شک ہو تو کلام میں اسی قدر تنبیہ ہوا کرتی ہے، اور جب مخاطب انکار کرے کسی بات کا تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اسی قدر اس میں جو ہے تاکید ہوا کرتی ہے، جس قدر مخاطب کا مقابل کا انکار قوی ہوا کرتا ہے، ویسے ہی متکلم کی تاکید اور متکلم کا ثابت کرنا جو ہے اور بات کو کہنا زور سے ہوا کرتا ہے، اور زیادہ وہ زور سے کہا کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، یہ الا حرف تنبیہ جو ہے مخاطب کو متنبہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخاطب کو متنبہ کیا، الا آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد جو حکم سنایا جانے والا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سنا انسنا کر دیا جائے، اس بات کو سنی انسنی کر دیا جائے، بلکہ اس کے بعد جو حکم سنایا جانے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ ہی پر بس نہیں، بلکہ یوں پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ تو اللہ کے ذریعے سے متنبہ کیا، اور پھر خبر میں جو ہے انا داخل کیا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خبر جو دی جا رہی ہے تم کو، یہ خبر جو ہے حقیقت پر مبنی ہے، یہ خبر تحقیقی ہے، اس میں کن کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ اور انا ہی پر نہیں، بلکہ پھر اللہ نے یوں فرمایا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ ثبوت کا فائدہ دیا کرتا ہے۔ جملہ اسمیہ ثبوت کا فائدہ دیا کرتا ہے۔ مثلا ہم یوں کہے کہ زید حسن الوجہ ہے، زید اچھے چہرے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کے لیے خوبصورتی ثابت ہے، زید کے لیے جو ہے وہ خوبصورتی ثابت ہے، کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ماضی میں تو بدصورت تھا اور اب خوبصورت ہو گیا۔ جو خوبصورت ہوگا وہ پیدائش سے خوبصورت ہوگا، جو خوبصورت ہوگا وہ پیدائش ہی سے خوبصورت ہوگا۔ تو جملہ اسمیہ یہاں پر کس بات کا فائدہ دے رہا ہے؟ ثبوت کا فائدہ دے رہا ہے۔ جس طریقے سے کہ زید الحسن الوجہ میں زید کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کی پیدائشی ہے، ویسے ہی اولیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں، ان کے لیے اس درجہ تقرب جو ہے اول ہی سے لکھ دیا جاتا ہے، مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے بندے جو ہے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور ان کو کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہے۔ دل جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں ان کے لیے ازل میں بے خوفی اور رنج و ملال کا نہ ہونا، اور کل قیامت کے دن کسی بات سے نہ ڈرنا۔ دنیا ڈرے گی کل قیامت کے دن، دنیا قیامت کے حادثات سے ڈر رہی ہوگی، لیکن اولیاء کرام نہیں ڈر رہے ہوں گے۔ تو یہ صفت جو ہے ازل سے ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے مستقبل کا، اور ماضی میں کسی قسم کا غم نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صفت جو ہے انہوں نے جو ہے کمالی ہو، یہ صفت جو ہے انہوں نے جو ہے خود اپنے سے اختیار کر لی ہو، یہ صفت تو ان کی ہمیشہ سے ہے، ازل سے یہ صفت ان کے لیے ثابت کر دی گئی ہے۔ ازل سے ان کے لیے صفت ثابت کر دی گئی ہے، بے خوفی اور کسی قسم کا حزن و ملال اس کے ساتھ نہ ہونا، یہ ثابت ہے اولیاء کرام کے لیے۔ میں نے جو تمہید بات کی اس کی طرف لوٹیے۔ تنبیہ ہوا کرتی ہے کب؟ جب کہ شک پیدا ہو، اور تنبیہ در تنبیہ اس وقت ہوا کرتی ہے جب کہ کوئی انکار کرنے والا ہو۔ مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کون انکار کرنے والا تھا؟ تابعین اعظام کے زمانے میں کون انکار کرنے والا تھا؟ تابعین کے زمانے میں کون انکار کرنے والا تھا؟
خود وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کہ یہ قرآن عظیم اترا، وہ کیا انکار کر سکتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو رد کر سکتی تھی؟ پھر یہ کیوں تنبیہ در تنبیہ فرمائی گئی؟ کیوں اس قدر جو ہے تاکید فرمائی گئی؟ عقدہ حل نہیں ہوتا. کیوں آخر یہ جو ہے تنبیہ در تنبیہ فرمایا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے لیے بے خوفی ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے، مستقبل کا اور ماضی کا کوئی غم نہیں ہے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر تاکید سے فرمایا ہے؟ کیا اتنا کہہ دینا کافی نہ تھا؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو مسلمان ہیں اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور کسی قسم کا ان کو حزن ملال نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آگاہی اور یہ تنبیہ جو کرائی گئی تو کس لیے کرائی گئی؟ یہ تنبیہ جو ہم کو کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کس لیے کی ہے؟ بھائی قرآن عظیم جو ہے وہ ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن عظیم جو ہے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہو، قرآن عظیم صحابہ کرام کے زمانے کے ساتھ خاص ہو، بلکہ یہ قرآن عظیم سب زمانوں کے لیے اور سب مکانوں کے لیے اتارا گیا ہے. کسی زمانے کی تخصیص نہیں ہے اور کسی جگہ کی تخصیص نہیں ہے. جیسے عربی کے لیے اترا ویسے ہی ہندی کے لیے اترا، جیسے 1300 برس پہلے لوگوں کے لیے اترا ویسے ہی 14ویں صدی کے ہم جیسے رابطاروں کے لیے بھی قرآن عظیم اترا ہے. تو قرآن عظیم جو ہے وہ تو سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. قرآن عظیم جو ہے وہ کسی زمانے سے خاص نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ غیب جانتا ہے. اس کو یہ خبر تھی کہ 14ویں صدی میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے جو اولیاء کرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر سمجھا کریں گے، اولیاء کرام کو اپنے جیسا بشر سمجھیں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ اولیاء کرام سے کچھ مانگ لینا جو ہے وہ مشرک ہو جانا ہے. وہ یہ کہیں گے تم میاں غیر اللہ سے مانگتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ وہ اس قسم کی باتیں بتائیں گے کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور غیر اللہ سے وہ مراد لیتے ہیں کس کو؟ اولیاء اللہ کو. غیر اللہ سے ہما اور شما کو مراد نہیں لیتے ہیں. مراد لیتے ہیں تو کس کو مراد لیتے ہیں؟ ان مقربان حق کو جو بارگاہ خدا میں غائب درجہ قریب ہے ان کو غیر اللہ کہا کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ 14ویں صدی میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے تم میاں تم ان بڑی سے کیا مانگ رہے ہو، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے معاذ اللہ رب العالمین. اور یوں کہیں گے اللہ کی شان کے آگے بڑا ہو یا چھوٹا چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے نزدیک نہ اولیاء کرام کی کوئی شان ہوگی، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عظمت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ جو اولیاء کرام کی شان میں توہین کیا کرتے ہیں، جو اولیاء کرام کی ہمدردی جتایا کرتے ہیں، جو اولیاء کرام کو مردہ سمجھا کرتے ہیں، ان کو مٹی کا ڈھیر سمجھا کرتے ہیں. تم سب آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو کسی قسم کا مستقبل میں خوف نہیں ہے اور نہ ان کو ماضی کا کوئی غم ہے. اور یہ بے خوفی کس کے لیے ثابت ہوا کرتی ہے؟ بے خوفی اس کے لیے ہوا کرتی ہے جو احساس کیا کرتا ہے، اور جو مردہ ہوا کرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوا کرتا. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربان حق کو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کا، ہمیشگی کی زندگی کا پیغام دے دیا ہے. چاہے میرے بندو تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے. تم مرنے کے بعد چاہے عالم برزخ میں ہو، چاہے تم قیامت میں ہو، ایک آن کو تم پر موت طاری ہوگی، لیکن موت طاری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا احساس ختم ہو گیا، تمہاری زندگی ہم نے چھین لی. نہیں، عالم برزخ میں تم جو آ جاؤ گے تو تمہیں وہ حیات عطا کی جائے گی، وہ حیات ابدی عطا کی جائے گی جو دنیاوی زندگی سے بدل جہاں بہتر ہوگی، اور تمہارے تصرفات کو جو ہے اور تو بالا کر دیا جائے گا. اور جب تم جو ہے ہم سے مل جاؤ گے تو تمہاری اور ہی شان ہوگی. یہ شان ہوگی کہ تم کو نہ کل قیامت کا خطرہ رہے گا اور نہ تم کو کل دنیا کے حادثات کا غم ہوگا. سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے بھی لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ اولیاء کرام تو مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین ہے.
فلاں ولی کی قبر کو انہوں نے یوں کہہ دیا کہ یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، تم اس سے کیا مانگتے ہو؟ اللہ رب العالمین۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہے اور وہ یوں عرض کرتا ہے کہ اے بابا 5 روپے کا سوال ہے۔ ادھر سے ایک سرفرا جو یہ سمجھا کرتا تھا کہ ولی کچھ نہیں دیا کرتا ہے، جو یہ سمجھا کرتا تھا کہ تم مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ رب العالمین مٹی کا ڈھیر ہے، اس نے یوں ہی بک دیا کہ میاں تم ان سے کیا مانگتے ہو؟ یہ تو مٹی کا ڈھیر ہو چکے ہیں، یہ تم کو کیا دیں گے؟ لو میرے ہاتھ سے تم 5 روپے لو۔ اللہ اکبر، وہ 5 روپے لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اے خواجہ تیری جان ملالی ہے، تو نے دلایا تو کس ملک سے دلایا؟ تو اولیاء کرام کی تو شان وہ ہے کہ جو ان کی شان کا انکار کیا کرتا ہے، جو اولیاء کرام کو سمجھتا ہے کہ ان کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے، ان کی شان یہ ہے کہ اسی منکر سے دلوا دیا کرتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے۔ درود بھائی اللہ تعالی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ادھر تو دنیا یہ سمجھی بیٹھی ہوئی ہے، اللہ اکبر، کہ یہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، مٹی کا ڈھیر ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کل قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوگا۔ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایسے جاوید کا پیغام دے دیا کہ اے میرے مقربان حق، تم چاہے دنیا میں رہو اور چاہے تم مر کر کے سال کر کے قال فرما کر کے عالم برزخ میں رہو، تمہاری شان یہ ہے کہ تم ہر وقت جو ہے زندہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زندہ جاوید کے تم غلام ہو جس کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اس زندہ جاوید کے تم غلام ہو جس کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا، اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا، لما خلقت الاسباب، تو میں ان آسمانوں کو پیدا نہیں فرماتا، اس ساری دنیا کو پیدا نہیں فرماتا، اور اگر وہ نہ پیدا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کرتا، میں کنز مخفی ہوتا، مجھے کوئی نہیں جانا کرتا۔ تو تم تو اس کے غلام ہو جس کو ہم نے یہ شان عطا فرمائی ہے، جس کے صدقے میں ہم نے تمام عالم کو جو ہے پیدا فرمایا ہے، تو جو اس کی غلامی پا لیا کرتا ہے، اللہ اکبر، اس کو ایسے جاوید کا پیغام ہے، اور جو ان کی غلامی سے منحرف ہے اور جو تمہاری عظمت کا منکر ہے، تو وہ اسی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ خود مر کے مٹی میں مل جائے گا، اور تمہارے لیے تو حیات جاودانی کا پیغام ہے۔ درود کی بجائے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے، کھٹکا نہیں ہے، اور نہ ان کو آخرت میں کسی قسم کا رنج و ملال ہوگا دنیاوی حادثات کا۔ یہ جو میں نے آپ سے ترجمہ بیان کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا مستقبل میں قیامت کے دن، اور قیامت کے دن ان کو ماضی کا غم نہیں ہوگا۔ آپ پوچھیں گے کہ میاں یہاں پر فی الآخرہ کا لفظ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی الآخرہ تو نہیں فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صرف فرمایا ہے تو چاہیے یہ کہ جیسے کہ ان کو قیامت میں خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہوگا، ویسے ہی ان کو دنیا میں بھی کسی قسم کا اندیشہ اور کسی قسم کا خوف نہ ہو۔ تو ترجمہ تو آپ کو مطلقاً کرنا چاہیے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے، چاہے وہ برزخ میں رہے، چاہے وہ قیامت کے دن میں ہو، چاہے وہ میدان محشر میں ہو، کسی حالت میں بھی ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے، کسی قسم کا جو ہے ان کو کھٹکا نہیں ہے۔ آپ نے قرآن عظیم کے مفہوم کو محدود کر دیا صرف آخرت کی قید لگا کر کے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت میں ان کو کسی قسم کا غم نہیں ہے اور آخرت میں ان کو کسی قسم کا خوف اور حزن و ملال نہیں ہے۔ رہ گئی دنیا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کو
خوف ہے اور اپنے جو ہے حادثات کا ان کو غم ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو میاں جو ہے قرآن عظیم کو اگر سمجھنا ہے، قرآن عظیم جو ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ قرآن عظیم کے سمجھنے کے لیے جو ہے فرسودہ ذخیروں کی ضرورت نہیں ہے، تو حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن عظیم کو سمجھنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جو اس زمانے تک حامل رہے ہیں، جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی ہے، اسناد کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے، سند کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے، فن رجال کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے، اصول حدیث کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری دینا پڑے گی اور یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ فلانی حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا کیا مطلب بتایا ہے. علماء کرام سے سلسلہ جوڑنا ہوگا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی معلوم ہو جائے. اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھ لو، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کو علم نہ ہو. یہ کیوں فرمایا؟ اگر قرآن عظیم سب سمجھ سکتے ہوتے، سب میں یہ طاقت ہوتی کہ قرآن عظیم کے مفاہیم و مطالب کو سمجھ لے، تو اللہ یوں نہ فرماتا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کو نہ معلوم ہو. اللہ اکبر. یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن عظیم کے مفاہیم و مطالب جو ہے وہ ہر شخص کا جو ہے کام نہیں ہے، ہر شخص کا وسیلہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے. قرآن عظیم کے مفاہیم و مطالب وہی سمجھا کرتے ہیں جو ہر فن میں کامل و یکتا ہوا کرتے ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اجتہاد کی صفت سے نوازا ہوتا ہے، وہی سمجھا کرتے ہیں قرآن عظیم کے مفاہیم و مطالب کو. تو حدیث کی بارگاہ میں جو ہے حاضری دیجیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشدکم بلاء الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. یہ دنیا، اس دنیا کا یہ حال ہے کہ تم میں سب سے زیادہ آزمائش جو ہے انبیاء کرام پر ہوا کرتی ہے، پھر اولیاء کرام ہے، اور پھر جو جس کے درجے بلند ہے وہ اسی قدر اس پر آزمائش ہوا کرتی ہے. تو یہ دنیا جو ہے دار آزمائش ہے اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ قربانیوں پر ہے، آزمائش پر ہے. تو اسلام کا جو نام لیوا ہے اس دنیا میں جو ہے وہ آزمائشوں کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ مصیبتوں کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ راحتوں کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. تو یہ پیغام جو اللہ نے سنایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ان کو جو ہے ماضی کا کوئی غم ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے آپ کھڑے ہوں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کھڑی ہوگی، تو اس وقت جو ہے نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا، نہ حساب کا خوف ہوگا، نہ کتاب کا خوف ہوگا، نہ غضب کا خوف ہوگا، نہ نار کا خوف ہوگا، نہ دوزخ کا خوف ہوگا. کسی قسم کا کوئی کھٹکا نہیں ہوگا اور نہ کو یہ فکر ہوگی کہ کل ہم نے کیسی مصیبتیں جھیلی ہیں. اللہ اکبر. جس کے لیے مصیبتیں جھیلی ہیں آج وہ مل چکا ہے، جس کے لیے اپنی خواہشیں ہم نے قربانی کی تھی وہ آج ہمارے لیے جو ہے بات فرما رہا ہے. ہمیں کسی قسم کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اس وجہ سیدنا تو اس دنیا میں جو اسلام کا نام لیوا ہے، اولیاء کرام ہوں یا عام مسلمان ہوں، وہ آزمائش کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کے لیے آزمائش ہے. اللہ اکبر. یہ تو حزن و ملال کے متعلق تھا اور خوف. اللہ اکبر. اسلام کی جان جو ہے اور اسلام کا ملاک الدین التقویٰ، دین کا ملاک جو ہے اور دین کی جان جو ہے اور دین کا قرآن کیا ہے وہ تقویٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے. تو جب تک خوف نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. جو غلامی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف ہوا
جو غلامی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے شرک بتایا، جس نے یہ کہا کہ عبد النبی نام رکھنا شرک ہے، وہ یوں کہا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کی عظمت کا معترف ہو جاتا، ان کی عظمت کا میں اقرار کر لیتا، اے کاش میں رسول کے ساتھ چل پڑتا، میں رسول کے غلاموں کے ساتھ ہوتا، جو رسول کی روش تھی وہی میری روش ہوتی، جو رسول کے غلاموں کی روش تھی وہی میری روش ہوتی، اے اللہ اکبر۔ لیکن افسوس رسول کے طریقے سے میں منحرف ہو گیا، اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا، ان کے طریقے سے میں منحرف ہو گیا، اللہ اکبر۔ تو آج جیسا کہ میں کل منحرف تھا، آج بھی جو ہے میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں معاذ اللہ رب العالمین، اور میرا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو حامی و مددگار تھا ہم نے اسی سے انحراف کر لیا تھا، جو غلاموں نے غلام محمد رسول اللہ ہم کو محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے، ہم جو ہے انہی کی بارگاہ سے دور تھے، تو غلامان محمد رسول اللہ تو جینا ہے محمد رسول اللہ کا، ہم تو انہی سے گر گئے، انہی سے ہم دور رہے، تو ہم محمد رسول اللہ تک کیسے پہنچے؟ اور جب محمد رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اللہ اکبر، تو پھر خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کہ خدا خدا کہنے کا دھرم کھل جائے گا، اللہ اکبر، خدا خدا بھی کہے جائے، اور غلامان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاز مند بھی رہے تو خدا خدا کہنا کام آئے گا، ورنہ جو ہے ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقبولیت نہیں ہوگی۔ درود بج اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وسلم۔ اولیاء ہم سے استنداز اولیاء کو اپنا ہی جیسا گمان کر لیا، اللہ اکبر۔ آدمی اپنے ہی اخبار سے کرتا ہے نظر، نشے والوں نے بھلا شکر نکالا تیرا، اللہ اکبر، اپنے ہی احوال پر آدمی قیاس کیا کرتا ہے، جس طریقے سے تم کو یہ ہے تمہارے تمہیں اب یہ دھکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ہم مر کے مٹی میں جو ہے نہ مل جائیں، ہماری ہڈیاں گل سڑ کر کے برابر نہ ہو جائیں، یوں ہی تم نے مقربان حق کو سمجھ لیا ہے۔ مقربان حق تو ان کی وہ شان ہے، ذرا پروش کی پڑھنے کو میں آپ کو بتاؤں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وسلم۔ مقربان حق کی یہ شان ہے کہ علماء امتی کے انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں، اور فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث کاہے میں ہیں؟ جو علم و حکمت کے قسمیں انبیاء کرام نے بہائے اسی علم و حکمت کے وارث ہیں۔ جو معجزات ان کے دستے کرم پر ظاہر ہوئے، یہ ان کے دستے کرم پر کرامت بن کر کے ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ چیز جو نبی کے ذریعے سے معجزہ بن کر کے ظاہر ہوا کرتی ہے، وہی چیز ولی کے ہاتھ پر جو ہے کرامت بن کر کے ظاہر ہو سکتی ہے۔ اگر انبیاء کرام نے مردوں کو جلایا تھا تو میرے غوث اعظم کا واقعہ یاد کرو۔ غوث اعظم اللہ اکبر، آپ کی بارگاہ میں ایک بڑھیا حاضر ہوتی ہے اور اپنے شہید لاڈلے بیٹے کو غوث اعظم کی خدمت میں سپرد کر دیتی ہے، اللہ اکبر۔ اس بات کی خواہش مند ہے کہ غوث اعظم کی خدمت میں رہے گا تو کچھ بن جائے گا، غوث اعظم کی خدمت میں دنیا آتی ہے، اللہ اکبر، چور آتے ہیں ابدار بن کر کے جایا کرتے ہیں، کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو غوث اعظم کی خدمت میں سپرد کر دوں، یہ بھی کچھ بن جائے، اللہ اکبر۔ کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوتی ہے، وہ یہ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم تو مرغ مسلم تناول فرما رہے ہیں اور اس کا بیٹا جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے، اس کے دل میں ملال پیدا ہوتا ہے، شکایت کر بیٹھتی ہے، اللہ اکبر۔ تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب اس مقام پر پہنچ جائے گا جس مقام پر میں ہوں تو تیرا بیٹا بھی مرغا کھائے گا، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جو ہے اپنا مقام ظاہر کرتے ہیں، کیسا مقام ہے؟ مرغے کی ہڈیاں جو کہ سامنے پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قم باذن اللہ، اے مرغے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ مرغا جو ہے جو کہ ہڈیوں کا ڈھیر تھا، اللہ اکبر، اس میں پر لگ جاتے ہیں اور وہ مرغا جو ہے اذان دیتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ شان ہے اولیاء کرام کی، جو انبیاء کیا کرتے ہیں وہ اولیاء کیا کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ انبیاء ہے، ان کے ہاتھ سے جو ہوا کرتا ہے وہ معجزہ ہوا کرتا ہے، اور ان کے ہاتھ سے جو ہوا کرتا ہے وہ کرامت ہوا کرتا ہے۔ درود کی وجہ اللہ سیدنا
وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک ایک بات میں انبیاء کرام کے علماء کرام وارث ہوا کرتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی سے علم حقیقت سے نوازا ہے. وہ وارث ہیں انبیاء کرام کے. انبیاء کرام کا جو کمال ہے اللہ اکبر، غلامی محمد رسول اللہ کے ذکر میں وہ اولیاء کرام کو ملا کرتا ہے. وہ انبیاء کرام کے کمال کے پرتو ہوا کرتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے اللہ اکبر کہ آپ جس کو دیکھ لیتی ہیں اس کا رنگ بدل جاتا ہے. یہی حالت میرے غوث اعظم کی ہے اللہ اکبر کہ آپ کی بارگاہ میں چور چوری کے ارادے سے آیا کرتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، اپنے ارادے سے طائر ہوتا ہے. صبح کے وقت جو ہے حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مہمان ہے، چلو اس کو ذرا بلا لاؤ. اس کو بارگاہ غوث اعظم میں پیش کیا جاتا ہے اور غوث اعظم کی جب نظر پڑتی ہے وہ غوث اعظم جو پرتو جمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی نظر جب پڑتی ہے تو وہ چور نہیں تھا، ابدال ہو گیا تھا اور وہ ولی ہو گیا تھا. تو یہ ان کی شان ہوا کرتی ہے. درسگاہ میں جو ایمان ملا کرتا ہے وہ دلیل کا ایمان ہوا کرتا ہے. ظاہر یہ ہے کہ ایمان جس کے ساتھ دلیل ہو وہ ایمان مقلد سے افضل ہے، لیکن اولیاء کی بارگاہ میں جو ایمان ملا کرتا ہے وہ ایمان پہاڑ کے برابر ہوا کرتا ہے، اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. درود بھائی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. آگے ارشاد ہوا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. دنیا نے یہ سمجھا کہ بعد اللہ رب العالمین یہ تو مٹی میں مل گئے، ڈھیر ہو گئے. لیکن حدیث شریف سے پوچھئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے اولیاء کرام کی شان. اللہ اکبر. بتا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جو ہے دھکے دے کر کے نکال دیا جاتا ہے، دروازوں پر جاتا ہے، لوگ جو ہے دروازے بند کر لیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کی صورت تحقیر و تذلیل کی جا رہی ہے وہ فی الحقیقت حقیر ہو، فی الحقیقت ذلیل ہو. حدیث فرماتی ہے رب عبد مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ. بازا بندہ جس کو دھکے دے کر کے نکال دیا جاتا ہے، دروازوں پر سے دھکیلا جاتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم دے دے تو اللہ کے یہاں وہ اس قدر مقرر ہے کہ وہ قسم پوری فرمائے گا. اولیاء کرام کی تو شان یہ ہوا کرتی ہے. تم محمد الرسول اللہ سے اختیار کی نفی کرتے ہو، غلامان محمد الرسول اللہ کے اختیار کو دیکھو کہ اگر اللہ کو قسم دے دے تو اللہ ان کے اختیار کو پورا کرتا ہے. درود بھائی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. یہ اولیاء کرام ہے کون؟ اولیاء جمع ہے کس کی؟ ولی. ولی یہ ماخوذ ہے ولا سے. ولی ماخوذ ہے ولا سے، اور ولا کے معنی نزدیکی کے آتے ہیں. ولا کے معنی کس کے آتے ہیں؟ نزدیکی کے آتے ہیں. تو ولی اسے کہیں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ڈھونڈے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قربت اختیار کرے، اللہ سے قریب ہو. کاہے کے ذریعے سے؟ اللہ سے کاہے کے ذریعے سے قریب ہوگا؟ سو کے قریب ہوگا، نماز چھوڑ کے قریب ہوگا، سنیما دیکھ کے قریب ہوگا. جیسے کہ تم سوتے ہو، نماز چھوڑتے ہو، سنیما دیکھتے ہو، بدعمل ہو تو بدعملی سے قریب ہوگا معاذ اللہ رب العالمین. حدیث میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ وہو ساجد. بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ سے کب؟ جبکہ وہ سجدہ ریز ہو. جبکہ وہ سجدہ ریز ہو تو سب سے زیادہ قربت والی چیز آج تم نے چھوڑ دی. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی چھوڑ دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اولیاء کرام کیسے قریب ہوئے؟ سجدہ ریز ہو کر کے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کر کے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اللہ کی ریاضت کر کے. تو ولی وہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت اختیار کرے، اللہ کے قریب ہو جائے عبادت کے ذریعے سے. عبادت کے ذریعے سے جو اللہ کا قریب ہو جائے گا، اللہ اکبر، تو وہ ولی ہے. تو ولی نے میاں جو ہے اس میں فاعل کا معنی بھی مضمر ہے، یعنی جو اللہ سے قریب ہوا، اور ولی اس میں مفعول کے معنی میں بھی مضمر ہے، یعنی وہ
جو کہ قریب کیا گیا، جو کہ کیا ہے بھائی قریب کیا گیا. اور یہاں پر دونوں ہی معنی کا احتمال ہے، بلکہ ایک معنی دوسرے معنی کے لیے لازم ہے. جو اللہ سے قریب ہوگا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو قریب نہ کرے، بلکہ حدیث میں یوں آیا ہے کہ جو میرے لیے ایک بالش بڑھا کرتا ہے میں اس کے لیے ایک گز بڑھا کرتا ہوں، اور جو میرے پاس چل کر کے آیا کرتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر کے آیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ شان ہو جایا کرتی ہے جو قربت حاصل کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ وہ اگر جو ہے ایک بالشت بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے اور قریب کر لیتا ہے، اور اگر وہ چل کر کے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور قریب کرتا ہے اور قریب کرتا ہے. یہاں تک کہ حدیث کریمہ میں یہ شان آئی ہے غلامان محمد رسول اللہ کا اختیار دیکھو. محمد رسول اللہ کے اختیار کو تو بعد میں پوچھنا، محمد رسول اللہ کا اختیار جو ہے وہ تو اعلیٰ ہے. غلامان محمد رسول اللہ کا وہ اختیار ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے سے قربت حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے، کان سے، ناک سے، پیر سے سب سے پاک ہے. پھر یہ کیا فرمایا کہ میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو کام اس کا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ہماری تائید شامل ہوا کرتی ہے، ہم اس کی تائید کیا کرتے ہیں. وہ کام کیا کرتا ہے ہمارے اشاروں پر کام کیا کرتا ہے، اپنی اس کی طاقت نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ ہماری قوت سے اور ہماری طاقت دینے سے وہ کام کیا کرتا ہے. پھر جو کام وہ کرتے ہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. اللہ اکبر. تو ولی اس کو کہا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ڈھونڈے عبادتوں کے ذریعے سے اور جو اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جائے. تو ایک تو ولی کا یہ معنی ہے، اور ولا کا ایک معنی اور آتا ہے کسی چیز کو اپنے ذمے میں لے لینا. تو ولی نے اپنے ذمے میں کیا چیز لی؟ ولی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی ریاضت اپنے ذمے کر لی. الولی ہوا متولی طاعت اللہ. ولی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت کا متولی ہو، نگہبان ہو، اپنے ذمے میں اللہ کی طاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے. تو جو اپنے ذمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی تائید اور اس کی نصرت جو ہے اپنے ذمے میں واجب کر لیتا ہے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ یا دنیا من خدمنی فخدمی، اے دنیا جس نے میری خدمت کی. دنیا جو ہے محمد رسول اللہ کے اختیار کی منکر ہے. یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اے دنیا جس نے میری خدمت کی تو اس کی خدمت کر. تو دنیا جو ہے اللہ اکبر، کیا ہم جیسے انسانوں سے تعبیر ہے؟ دنیا میں جو ہے چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، یہ زمین بھی ہے، یہ در و دیوار ہے، سب جو ہے اس کے خادم ہو جایا کرتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خادم ہوتا ہے وہ مخدوم خلائق بن جایا کرتا ہے. خود حدیث گواہ ہے. اللہ اکبر. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا پاؤ گے؟ اولیاء کرام کے مقام کو تو ذرا پانی درست بج اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام و آلہ و صحبہ وسلم. اور علماء کرام نے ولی کی تعریف یہ کی کہ ولی اس کو کہا کرتے ہیں جو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے جلوے دیکھے، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات و افعال کے جلوے کو مشاہدہ فرمائے. اس کا چلنا اللہ کے لیے ہو، اس کا کام کرنا اللہ کے لیے ہو، سونا اللہ کے لیے ہو، جاگنا اللہ کے لیے ہو. اور ولی کی تعریف حدیث میں یوں آئی کہ هم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے. اللہ اکبر. رسول کی ہم تری کرتے ہو معاذ اللہ رب العالمین، رسول کی ہم تری تو درکنار. اللہ اکبر. ذرا غوث اعظم کی ہم تری کرو معاذ اللہ رب العالمین. خواجہ معین الدین اجمیری کے سامنے رتبہ بن جاؤ. خواجہ معین الدین اجمیری کے چہرہ انور کو جو دیکھ لیتا ہے وہ اپنا جو ہے قابو نہیں رکھتا ہے، وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. حضرت غوث اعظم کو جو دیکھ لیتا ہے وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. جو ان کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے. اور جب بڑی تشریف لے جاتا ہے دنیا سے تو اس کی قبر شریف پر جو ہے بارش انوار ہوا
کرتی ہے. دنیا کی جو ہے تمام جلوہ سامانیاں ایک طرف ہے اور اللہ کے ولی کی قبر ایک طرف ہے. اللہ کے ولی کی قبر پر جو انس اور جو ذاتت تم کو حاصل ہوگی وہ دنیا کی جلوہ سامانیوں پر حاصل نہیں ہوگی. ٹوٹا ہوا دل جو ہے تو تسکین پائے گا. اللہ کی ولی کی قبر پر ٹوٹا ہوا دل جو ہے ان جلوہ سامانیوں سے تسکین نہیں پا سکتا ہے. درود بھائی اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. تو ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہم سے افضل بنایا ہے. ہمیں دیکھو تو خدا یاد نہیں آئے گا, ہمیں دیکھو تو کوئی غیر معمولی بات جو ہے ظہور میں نہیں آئے گی, لیکن اولیاء کرام کو دیکھو گے تو ان کو جو ہے تمہیں جمال خدا پاؤ گے, نور خدا کا مظہر پاؤ گے, اور خدا کا ان کو مظہر پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے سینکڑوں جلوے ان کی ہر بات میں ملیں گے. تو یہ اولیاء کرام کی شان ہے. اللہ اکبر. اور پھر جو ہے دنیا یوں کہے کہ اولیاء کرام کچھ نہیں کر سکتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین, اور یوں کہے کہ وہ ڈھیر ہو گئے مر کر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین. یہ دنیا کی بدقسمتی ہے جو اولیاء کرام کے بارگاہ میں جو ہے بادل ہوا کرتا ہے اس کو فیض ملا کرتا ہے, اور ایسا فیض ملا کرتا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے مرتے دم تک اس کا ایمان جو ہے سلامت رہے گا, اور مرتے دم تک جو ہے وہ فیض ولی سے جو ہے بہرہ مند رہے گا. اور جو ولی کے بارگاہ میں سرکاری کیا کرتا ہے اللہ اکبر اس کا ایمان جو ہے اسی وقت جو ہے رخصت ہو گیا جب ولی کی بارگاہ میں سرکاری. درود بھائی اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. یہ اولیاء کس کو کہتے ہیں, ولی کس کو کہتے ہیں, یہ تعریفات تو آپ نے سمجھی. اللہ اکبر. اب ذرا قرآن عظیم سے پوچھیے کہ ولی کس کو کہتے ہیں. اے قرآن عظیم تو نے یہ تو بتایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کو کل قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا, کسی قسم کا کھٹکا نہیں ہوگا, ماضی کا رنج ملال نہیں ہوگا. آخر وہ بندے کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے هم الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ پر اور محمد رسول اللہ پر ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات سے باز رہتے ہیں اور اس کے احکام کی بجا آوری کیا کرتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. یہاں پر جو ہے ایک بات قابل غور یہ ہے کہ دنیا جو ہے کسی سے غیر معمولی بات دیکھ لے, کسی سے اگر خلاف عادت کوئی کام سرد ہوتا دیکھ لے تو یہ سمجھ لیتی ہے یہ فلانا شخص جس سے ایک ایسی حیرت انگیز بات صدور میں آئی, اللہ اکبر, اس کو ولی ہونا چاہیے. تو میاں ولایت کا یہ معیار نہیں ہے. ولایت کا معیار اللہ نے رکھا ہے ایمان, جس کا عقیدہ صحیح ہو. اور پھر اللہ نے فرمایا وکانوا یتقون, اور جو تقویٰ کے مقام اعلیٰ پر فائز ہو وہ ولی ہے. اگرچہ اس سے اپنی زندگی میں حیات شریف میں ایک کرامت جو ہے حاضر نہیں ہوئی, اس نے ایک مردے کو نہیں دلایا, اس نے کوئی کام نہیں کیا ایسا جس کو کرامت کہا جا سکے, لیکن وہ ولی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنا عقیدہ درست رکھا. تو ولی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے, اور جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف جائے, اگر اس کے کہنے سے دیوار چلنے لگے, اگر وہ آسمانوں پر اڑنے لگے تو وہ ہرگز ولی نہیں ہے. اگر ولایت کا یہی معیار ہے تو جے پال کو بھی ولی کہنا چاہیے. جے پال کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ ہوا میں اڑ لیا کرتا تھا, لیکن وہ ولی نہیں تھا. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ولی تھے کہ انہوں نے اس کے شعبے کو جو ہے مات کر دکھایا. اللہ اکبر. تو ولی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو, اور جو شریعت مصطفیٰ کا پابند نہیں ہے تو علماء نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس شخص کو دیکھو جس کے حکم سے دیوار چلا کرتی ہے, جو آسمان پر اڑا کرتا ہے, ہوا میں اڑا کرتا ہے, اور وہ خلاف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہو, تو ہر دن اس کو ولی تصور مت کرو, وہ شیطان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے قبیل استدراج اپنے عذاب میں پھانسنے کے لیے اس کو اللہ نے طاقت بخشی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا تو اولیاء کرام کے اختیار کا اللہ اکبر انکار کرتی ہے. اللہ نے اپنے دشمنوں کو اور اولیاء کرام کے دشمنوں کو اور محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو بھی وہ طاقت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر. تو یہ طاقت تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی تصرف بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات کیا ہے کہ تقویٰ کے مقام اعلیٰ پر
فائز ہونا اور ایمان صحیح رکھنا، یہی جو ہے بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کا کرم ہوتا ہے تو ولی کے ہستے کرم پر کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا ہے، تائید اسلام کے لیے کرامتوں کا ظہور ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کرامت جب معتبر ہے جبکہ شریعت کا اتباع ہو، شریعت کا اتباع نہ ہو تو وہ کرامت نہیں ہے بلکہ استدراج ہے۔ اگر اس کے مقصود کے موافق ہو اور اگر اس کے مقصود کے مخالف ظاہر ہو تو وہ احانت ہے، اللہ نے اس کی توہین کی۔ درش بھائی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ نے بتا دیا کہ هم الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے ولی بندے، اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وکانوا یتقون، اور مقام تقویٰ پر فائز ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں۔ آپ یہ سوال کریں گے ایمان تو ہمارے پاس بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی ڈرا کرتے ہیں، کون سا ایسا مسلمان ہوگا بدنصیب جو اللہ سے نہ ڈرتا ہو جس کے پاس رائی برابر ایمان نہ ہو؟ بتائیے کوئی ایسا بندہ ہے؟ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، لہذا ہمیں بھی ولی کہنا چاہیے، ہم بھی ہو گئے اللہ کے ولی۔ دنیا پہلے آپ یہ بات سمجھیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ اکبر، وہ عام معنی کے اعتبار سے ولی ہے، اس کو بھی ولایت سے حصہ ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ نے اس کو محروم نہیں کیا ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ سے ڈرے، اللہ نے اس کو بھی ولایت دی ہے۔ ولیوں کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ولایت کے ادنا درجے پر رکھا ہے، ولایت کا ادنا درجہ عطا فرمایا ہے۔ لیکن ولی ہم جس کو کہا کرتے ہیں عرف عام میں، جس کی شان ارفع و اعلیٰ ہے، اللہ اکبر، وہ ہم جیسا ولی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس بھی ایمان ہے، تقویٰ ہمارے پاس بھی ہے، لیکن یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے ان اولیاء کرام کی، اللہ اکبر، جن اولیاء کرام کو ہم حضرت غوث اعظم کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں، حضرت جنید بغدادی کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ وہ اولیاء کرام ایسے ہیں جن کا ایمان کسی صورت میں متغلغل ہو نہیں سکتا ہے، جن کا ایمان جو ہے ایسا راسخ ایمان ہے، اللہ اکبر، کہ دنیا پھر جائے لیکن وہ اپنے مسلک سے نہیں پھر سکتی ہے۔ تو میاں جو ہے اگر تمہارے پاس جو ہے ایسا ایمان ہو جائے تو تم بھی جو ہے ولی کامل ہو سکتے ہو۔ اور ان کی تقویٰ کیسی تقویٰ ہوا کرتی ہے؟ ہماری تقویٰ تو صرف یہ ہے کہ ہم کم از کم کفر سے بچے ہوئے ہیں، لیکن ان کی تقویٰ اس مقام کی تقویٰ ہوا کرتی ہے کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خَطَرَتْ لِي فِي سِوَاكَ إِرَادَةٌ عَلَىٰ خَاطِرِي يَوْمًا حَكَمْتُ بِرِدَّتِي، اگر میرے دل میں اے باری تعالیٰ تیرے ماں سوا کا ارادہ بھی آ جائے تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ میں بد نصیب ہو گیا، میں بدبخت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ سنیوں کا تارا ایک تک رضا ہمارا، ایک تک رضا ہمارا، ایک تک رضا ہمارا۔